آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، 1 مئی کا دن یوم مزدور یعنی کہ لیبر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دن کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی؟ لیبر ڈے، جس کو انٹرنیشنل کارکنوں کا دن بھی کہا جاتا ہے، 1 مئی کو منایا جاتا ہے، اور اس سے تقریباً تمام ممالک متفق اور منسلک ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ممالک میں لیبر ڈے مختلف تاریخوں میں منایا جاتا ہے، جیسا کہ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ میں ستمبر کے پہلے سوموار کو منایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے دارالحکومتی علاقے نیو ساؤتھ ویلز اور جنوبی آسٹریلیا میں لیبر ڈے مارچ کے پہلے سوموار میں منایا جاتا ہے۔ وکٹوریا اور تسمانیہ میں یہ دن مارچ کے دوسرے سوموار میں منایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے شمالی علاقے اور کوئنسل لینڈ میں یہ دن مئی کے پہلے سوموار میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن منایا جانا کیوں شروع ہوا، اس کے حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق 19ویں صدی کے آخر میں تجارتی یونین اور مزدور تحریکوں میں اضافہ ہوا، جس کے بعد مزدوروں کے لیے اس دن کا انتخاب کیا گیا۔ اور ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ 1882 میں نیو یارک کے سینٹرل یونین کے سیکرٹری اور مشینی ماہر پیٹر جے میک گیئر نے ستمبر کے پہلے سوموار کو لیبر ڈے منانے کی تجویز دی، جو بعد میں 1 مئی کو منایا جانے لگا۔ اس کے علاوہ مئی 1882 میں مزدوروں کے تہوار کا مشاہدہ کرنے کے بعد امریکی مزدور فیڈریشن کی جانب سے تجویز پیش کی گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ میں 1887 کو یوم مزدور کے طور پر سرکاری چھٹی منائی جاتی تھی۔ 1894 میں ایک سرکاری اور وفاقی چھٹی ہوئی، جس کو 30 امریکی ریاستوں میں یوم مزدور کے طور پر منایا گیا۔ اس کے علاوہ 1886 میں امریکہ شکاگو میں ہیمیا میٹ کے معاملے کو یاد کرنے کے لیے بین الاقوامی مزدوروں کے دن کا انتخاب کیا گیا، جبکہ 1886 میں ہڑتال کی حمایت کو اسمبلی میں اٹھانے کا کام کیا گیا تو پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور بموں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کافی مزدوروں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جہاں سے یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ 1889 میں پیرس کے ایک اجلاس میں تجویز پیش کی گئی اور 1890 میں اس دن کو عالمی طور پر تسلیم کیا گیا۔ بالآخر 1904 میں کانگریس نے 1 مئی کو مزدوروں کا دن قرار دیتے ہوئے 1 مئی کے دن مزدوروں کو کام کرنے سے روک دیا۔ ماضی سامعین کرام، پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اب یہ دن باقاعدہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری طور پر 1 مئی منانے کا اعلان 1973 میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات، سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جاتی ہے۔ محنت کشوں کے مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے اس قدر سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے جتنے کیے جانے چاہیے۔ دوستو، دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان 6واں بڑا ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے سماج میں جاگیرداری اور سرمایہ پرستی فرسودہ نظام کی وجہ سے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ ملک میں نوجوانوں کی عام بے روزگاری اور تعلیم حاصل کرنے کی بنیادی ضرورت کاروبار بن گئی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے اعلیٰ کردار سے قوم کو متحد کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہری کو بنیادی ضروریات تعلیم، علاج معالجہ، روزگار مہیا کرے اور قومی اقتصادی خود کفالت پالیسی اسلامی مساوات پر مبنی سماج قائم ہو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں یہ تحریر ہے کہ سماج میں ریاست کے استحصالی نظام کو ختم کرنے اور شہریوں کو بنیادی ضروریات مہیا کرنے اور محنت کشوں کی تنظیم سازی اور جبری محنت کے خاتمے کے اصولوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائے، لیکن تاحال ان اصولوں پر سختی سے عمل خواب فردہ ہے۔ پاکستان کے اسمبلیوں کے ارکان نے اپنی اجرتوں و مرات میں کئی گنا اضافہ کر لیا ہے، جبکہ محنت کشوں کی سالانہ اجرت مبلغ 15,000 روپے ماہانہ جولائی 2017 کو مقرر کی گئی تھی۔ تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد ہوش ربا مہنگائی کے باوجود تاحال اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔
معزز سامعین کرام، مزدوروں کو حقوق صرف اور صرف اسلام کے عادلانہ نظام کے عملی نفاذ سے ہی مل سکتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں غربت کا خاتمہ اور محنت کشوں مزدوروں کے درد کو بانٹنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کا نظام عدل ہر ظالم و جابر کے خلاف تلوار بے نیام اور مظلوم مزدور اور محنت کشوں کی آواز ہے۔ موجودہ دور میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے حکمرانوں نے عوام کے حقوق ادا کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اسلامی نظامی مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کا ضامن ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کا معاوضہ ادا کرنا یہ اسلام کا سنہری اصول ہے۔ آپ کی فیوریٹ